صرف یہ 11 باتیں سن لیں تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اذان کا ویٹ کیا کریں گے اور نماز کو چھوڑنے سے ڈریں گے۔ سستی یا کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر رہے یا بے خوف ہو کے نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، قضا کیے جا رہے ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، یا نماز میں دل لگانا چاہ رہے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے لگا نہیں پا رہے، تو آج یہ 11 باتیں سن لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کسی بھی وجہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنی نماز کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں گے اور اپنی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے اور اذان کا ویٹ کریں گے۔ اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو چلیں جی، پہلا پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 528 ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے سے نہر جا رہی ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ نہا لے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے بھی نماز پڑھ لیں کہ دن میں جانے انجانے میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی یہ موٹیویشن ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارے پیارے نبی، جن کا حرف بہ حرف حرف آخر ہے، جن کی ہر بات سچ ہے، تو اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم لوگ کتنے پاک صاف ہو جائیں گے اگر ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے اس وقت دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز کے۔ ایک تو سجدے کی حالت میں انسان نماز میں ہی جاتا ہے زیادہ تر، اور دوسری بات یہ کہ آپ نماز کی فضیلت دیکھیں کہ جنت میں بھی کسی اور بندگی کا شوق نہیں ہوگا انسان کو سوائے نماز کے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے کو پیار سے تب دیکھتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں انسان تو پھر سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ تھرڈ پوائنٹ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ لینے والا ہے اگر آپ میں ذرا بھی ایمان باقی ہے، تو وہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا، تو جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے خوف سے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب اذان ہو جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ملک الموت جو ہے وہ آپ کے گھر کا چکر لگائے گا، آپ کو دیکھے گا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تو وہ کیفیت آپ کی کیسی ہوگی؟ روح کانپ جائے گی انسان کی، انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے، تو کیا انسان 5 منٹ لگا کے نماز نہیں ادا کرے گا؟ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، جو رب سے ملنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ بے شک نماز رب سے ملاقات کروانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھو، اور اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو نماز ادا کرو۔ تو یہ تو ایک سمپلی کلیئر بات ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 5 دفعہ نماز ادا کریں۔ اور دیکھیں نا، جس طرح سے ہم باقی لوگوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان سے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ سے ملاقات کا خیال نہ آئے؟ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم کیسے نہ پڑھیں؟ کیا ہم اللہ سے ملاقات کیے بغیر دن اپنا گزارنا چاہیں گے کیا؟ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک یہودی نے لکھا تھا ایک کتاب میں، یہ کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کر سکے گا، نہ کوئی عیسائی تلوار نکال سکے گا۔ مطلب یہ تھا
کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک مسلمانوں کی فجر کی نماز میں اتنی تعداد نہ ہو جائے جتنی جمعے کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے وہ اپنا کیا بیان دے رہا ہے اس بارے میں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان شرم کرنی چاہیے، تھوڑی غیرت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو کسی صورت مس نہ ہونے دیں۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب وضو کرتا ہے تو کچھ تو اس ٹائم ہی جھڑ جاتے ہیں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد جو بقیہ رہ گئے ہوتے ہیں گناہ وہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد انسان کس قدر صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس بات کا اندازہ لگائیں۔ نماز نور ہے، یہ چہرے کو چمک دیتی ہے، یہ دنیا میں بھی اجالا ہے ہمارے لیے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی روشنی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کس طرح سے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ 7 پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ وہ بلاتا ہی نہیں ہے تمہیں، اللہ تمہیں نہیں بلاتا کہ تم نماز ہی نہ پڑھو۔ کسی کو منسٹر کا کارڈ آ جائے تو لازمی جاتا ہے نا، وہ لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، اور آج کل تو واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تو منسٹر نے بلایا ہے۔ رب نے بلایا ہو اور انسان نہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پھر آپ کو اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے۔ تم سے ناراضگی ہی ایسی ہے کہ تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑی ہے لیکن تم پھر بھی بہرے بنے رہے ہو۔ تمہارے کانوں سے آواز ٹکرائی ہے اذان کی لیکن تمہاری روح تک نہیں پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، اس کے کانوں پہ، اس کی سماعت پہ، نہ وہ دیکھ پاتا ہے نہ وہ سن پاتا ہے۔ 8 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو ہم کیسی امت ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ایک خاص دعا ہے جو لازمی قبول ہوگی، اور ہمارے جو نبی ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہ دعا نہیں اپنی دنیا میں مانگی کہ جو لازمی طور پہ قبول ہو سکتی تھی، آپ نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ دی کہ میں اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی جو ہمارے لیے سجدوں میں راتوں کو رویا کرتے تھے، پوری پوری رات قیام کیا کرتے تھے، ہم کیا ان کے کہے ہوئے آخری الفاظ کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جبکہ فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے؟ 9 پوائنٹ یہ ہے کہ مومن اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے۔ جس نے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو شیطان قرار دے دیا گیا؟ اور ہم لوگ کتنے سجدے چھوڑ جاتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، تو ہم کیا خود کو شیطان سے افضل سمجھ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو خنزیر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے؟ استغفر اللہ۔ تو پھر اتنا کچھ سن لینے کے بعد بھی ہم نماز نہ پڑھیں تو ایسی کیا مجبوری ہے؟ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ریلیف آپ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز بہت ضروری ہے۔ تو جب اتنی اہمیت ہے نماز کی تو کیا اتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے سے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے اتنا سا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ ہم تسلی سے نماز ادا کر لیں، وہ بھی صرف 5 دفعہ؟ 10 پوائنٹ اس کہ جب سور پھونکا جائے گا روز قیامت اور سب لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل کے آئیں گے، میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، تو اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ان کے سروں سے گھسیٹ کر اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو راہ ہدایت پہ رکھے،
ان لوگوں کو سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اور پھر جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر تم لوگ کیوں جہنم میں پھینکے جا رہے ہو؟ تو جو وہ پہلی وجہ بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے نماز ادا نہیں کی تھی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نماز ہے وہ چاہے مسلمان ہو لیکن اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ، جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ بے نماز ہی جو ہے اس کی قبر میں ایک گنجا اژدہا آئے گا، اس کی آنکھیں آگ جیسی ہوں گی اور ہاتھ لوہے کے ہوں گے، اور لمبائی اس کی ایک بازو کی ایک دن کی مسافت جتنی ہوگی۔ وہ بے نمازی کی قبر میں آئے گا اور کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، عربی زبان میں بولے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی نا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اب میں تمہیں فجر سے لے کے ظہر تک ڈسوں گا۔ اور جب وہ ایک دفعہ ڈس لے گا تو انسان زمین کے اندر تک دھنس جائے گا اور دوبارہ سے اسے واپس جگہ پہ لایا جائے گا، اور پھر سے یہی پروسیس رپیٹ ہوگا۔ تو اتنی زیادہ جب دردناک عذاب ہیں اور اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور نماز پڑھنے کے جب فائدے اتنے زیادہ ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ نماز پڑھیں، کیوں نہ ہم نماز پڑھیں؟ اپنی نمازوں کی خدا را فکر کیا کریں۔ رب سے لڑائی لے کے کیا کر لیں گے ہم؟ سکون تو نہیں ملے گا، چاہے ڈگری لے لیں، ہائی فائی ڈگری لے لیں، کرسی مل جائے گی، بنگلہ گاڑی گھر مل جائے گا، لیکن سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون صرف رب کی یاد میں ملے گا، اور رب کو یاد کرنا نماز پڑھنے میں آتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں نا تو جی بھر کے دعائیں مانگیں، لیکن سب سے پہلی دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے اگلی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرنا، یا اللہ میرے دل میں خیر ڈالی رکھنا، یا اللہ مجھے دین و دنیا کی بھلائی عطا کرنا، مجھے نمازوں کی استطاعت دیے رکھنا۔ یہ ایسی دعائیں یقین کریں کہ یہ پوری بھی لازمی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اگلی نماز بھی اپنے آپ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میری دعا پوری نہ کرے، اور میں نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ میں اگلی نماز پڑھوں، تو اب اگلی نماز کا وقت ہے تو میری دعا پوری ہوئی ہے، انشاءاللہ میں پڑھوں گی نماز۔ نماز میں دل لگانے کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کرو تو زمین کی طرف دیکھو کہ مرنے کے بعد ہمیں اس میں جانا ہے، یہ ذہن میں سوچو۔ خوف طاری ہو جاتا ہے، جلال طاری ہو جاتا ہے، تو انسان پھر زیادہ خوف خدا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، زیادہ دل لگا کے نماز پڑھتا ہے۔ رکوع میں جائیں تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں کہ ہماری جان ہمارے پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی، تو ظاہر ہے پھر اور خوف خدا آتا ہے اور انسان کا دل لگتا ہے نماز میں۔ اور تھرڈ ون یہ کہ جب تشہد میں بیٹھیں تو نظریں اپنے خالی جھولی پہ رکھو، تو یہ ذہن میں رہے گا کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جانا ہے، تو آخرت کی فکر کی تیاری رہے گی، اور آخرت کی فکر میں پہلی چیز نماز ہے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ وعدہ کریں خود سے کہ آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں نماز ادا کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ ایک عورت نے عرض کی کہ میں فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو کس طرح جگاؤں، تو فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے بچے سو رہے ہوں تو تم کیا کرو گی؟ عورت نے بولا ظاہری بات ہے میں انہیں ان کی گردنوں سے پکڑ کے باہر دھکیلتے ہوئے لے جاؤں گی۔ تو بے شک آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے انہیں آگ میں پھینکا جائے گا، تو تب تو ہم کچھ نہیں اپنے پیاروں کے لیے کر سکیں گے، انہیں بچا نہیں سکیں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اس چیز پہ عمل کر لیں کہ ہم اس خوف سے ابھی سے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچائیں، اور انہیں گردنوں سے پکڑ کے دھکیلتے ہوئے بھی ہمیں اگر جائے نماز پہ لے جانا پڑے وضو کرانے کے بعد تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کریں، انہیں دین کی باتیں بتائیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائیں، انہیں اللہ سے محبت کی باتیں بتائیں، ان کے دل میں نماز سے محبت جگائیں۔ زبردستی کی عبادتیں نہیں کروائی جا سکتی، لیکن آپ جو ہیں ان کے دل میں جب نماز کی محبت ڈالیں گے، ان کے ساتھ ایسے واقعات شیئر کریں گے، ان کو اہمیت، فضیلت، گناہ اور ثواب بتائیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی راہ ہدایت پہ آئیں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔